بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جاوید چودھری صاحب، آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں دیکھا کہ آپ 5 ایسے ختم نہ ہونے والے بزنس کے متعلق بتا رہے تھے۔ تو آپ نے بتاتے ہوئے جب کنسٹرکشن کی بزنس کے حوالے سے گفتگو کی تو کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کو بھی گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پر دلیل کے طور پر کہیں یا ویسے کہیں کہ دنیا کے ہر مذہب میں ایک گھر ہے، عبادت خانہ ہے، اس طرح گفتگو کی۔ وہ گفتگو آپ پہلے سن لیجئے۔ وہ ایسی چیزیں ہیں جن کی خدا کو بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت ہے۔ ایک گھر، کیونکہ دنیا کے ہر مذہب میں اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے۔ اور دوسرا تعریف، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری تعریف۔ جی، تو آپ نے اپنی اس گفتگو کو سنا تو میں یہ سمجھا ہوں کہ شاید آپ نے جب یہ الفاظ کہے اور بعد میں آپ کی ٹیم نے اس کو ایڈٹ کیا اور فائنلائز کر کے پبلش بھی کر دیا اور پبلک کر دیا، پبلک کی طرف اس کو جو ہے وہ پہنچا دیا، تو توجہ نہیں گئی ہوگی کسی کی، ورنہ یقیناً آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ ایسا کوئی لفظ کہ معاذ اللہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ایسا کوئی عقیدہ بنا کر نہیں آپ استعمال کر سکتے، لیکن آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ ان کو بطور دلیل بھی اس کے ساتھ جو چیزیں استعمال کی ہیں، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ کی یہ شاید غلط فہمی نہیں، بلکہ شاید اس میں آپ ایک ایسی چیز کی طرف ہیں کہ جس میں اصلاح کی حاجت ہے۔ تو آپ کو ایک بنیادی اسلامی عقیدہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی ذات کے بارے میں سورہ اخلاص کے اندر، یعنی قل هو اللہ احد، ہم یہ جب سورت پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ صمد ایک لفظ آتا ہے۔ اللہ صمد کی تفسیر و تشریح آپ پڑھ لیجئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، سمپل سی انداز میں آپ کو عرض کروں، اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ جو ہے وہ بے پرواہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ مستغنی ہے، ہر چیز سے مستغنی ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، بلکہ ہر چیز دنیا کی اللہ کی محتاج ہے۔ تو رب تعالیٰ عز و جل نے تو سورہ اخلاص میں یہ واضح عقیدہ بیان کر دیا جو ایک عام مسلمان کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر سارے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے۔ بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلی ہی جلد کے اندر صفحہ 3 پر اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل کو کسی کی ضرورت نہیں، محتاجی نہیں، بلکہ پوری جو دنیا ہے سب اس کی طرف محتاج ہیں۔ اس چیز کو بڑے واضح انداز میں اس میں بیان کیا گیا، اور مزید اگر آپ اس کو لفظ ٹو لفظ ایک اچھے انداز سے سمجھنا چاہیں تو یہ عبارات میں آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتا ہوں، آپ اس عبارت کو بھی توجہ سے سماعت کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کے محتاج ہیں۔ اور اسی طرح شرح فقہ اکبر کے اندر، شرح فقہ اکبر کے اندر صفحہ 14 پر عبارت کو ذکر کیا گیا کہ اللہ صمد، یعنی اللہ ہر چیز سے مستغنی ہے اور ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، یعنی ہمیں ہر چیز کی محتاجی ہے، اور اللہ تو سب کا خالق و مالک ہے، اور وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور محتاجی نہیں، بلکہ اللہ تو مستغنی ہے ان تمام چیزوں سے۔ ہم ہی اللہ کی طرف محتاج ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز کی حاجت ہوتی ہے، ہم رب سے مانگتے ہیں، رب سے التجا کرتے ہیں، ہم رب سے ملتجی رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اور جو بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، خصوصاً علماء کرام سے میں ایک ریکویسٹ آخر میں کروں گا کہ تمام علماء کرام جو اس پیغام کو سن رہے ہیں اور جن کا ان سے تعلق ہو یا ان کے قرب و جوار میں یا ان تک رسائی ہو، تو برائے کرم وہ ضرور ان تک پیغام پہنچائیں، چونکہ یہ ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی بڑھتے ہوئے بے توجہی کی وجہ سے بسا اوقات اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بسا اوقات دنیا اور آخرت کی بہت زیادہ، جس کو کہیں دنیا و آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرا۔ مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے علامہ خلیل مدنی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔